اس نعمت کی تفسیر کرتے علماء لکھتے ہیں نعمت سے مراد یہ مصطفیٰ جان رحمت کو عطا ہونے والی نبوت ہے. فرمایا ہم نے نبوت مکمل کر دی. کیا مطلب؟ یہ حصہ بھی ختم نبوت پر دلیل ہے. فرمایا کہ اے مصطفیٰ اب تیرے بعد کوئی نیا نبی پیدا ہو ہی نہیں سکتا ہے. ہم نے نبوت کا دروازہ بند کر دیا. یہ دو دلیلیں ایک آیت میں دو لفظوں کے اندر ہیں. اکمل تو دین مکمل ہو گیا, مکمل ہو گیا تو اب کوئی اور نیا دین آ سکتا کیونکہ یہی مکمل ہے. قیامت کی صبح آ جائے, جتنا مرضی جدید دور آ جائے, کسی نئے نبی کی ضرورت نہیں ہے چونکہ دین مکمل ہے. جتنا مرضی جدید دور آ جائے. دوسری بات فرمایا کہ ہم نے نعمت یعنی نبوت آپ پر مکمل کر دی. جب اللہ نے خود اعلان کر دیا تو اب کوئی نیا نبی آ سکتا نہیں. یہ دوسری. اب تیسری بات سنیے. فرمایا وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا, اے محبوب ہم نے آپ کا جو دین ہے جو تمہیں عطا کیا ہے حبیب, اس کا نام رکھا ہے اسلام. کیا نام ہے ہمارے دین کا؟ اسلام. یہ اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے سلام. یہ اس سے نکلا ہے جس کا معنی ہوتا ہے سلامتی. اور ادھر دیکھیں آج کل نا جو لوگ زیادہ لبرل ہوتے ہیں, دنیا دار, وہ کہتے ہیں کہ اسلام ویسے ہے جیسے ہماری تعبیر ہے. میں نے کہا نہیں, اسلام ویسے ہے جیسے مصطفیٰ نے بتایا ہے. اب وہ پتہ کیا کہتے ہیں؟ کہہ رہے ہیں کلمہ ہم پڑھیں گے لیکن ساتھ میں جتنی بد عملی, بے حیائی, بغیرتی, کمینگی, شراب, سود سب چلے گا. کہتے ہیں جدید دور کے تقاضے, پوری دنیا سود پہ چل رہی ہے. تو میں کہا پوری دنیا کھجڑی بھی تو ہوندی پئی ہے نا. نہیں توجہ فرمائی آپ حضرات نے, کھجڑی بھی تو انجی ہوندی پئی ہے. آپ دنیا کے پیچھے مت بھاگیے. امام غزالی نے لکھا ہے دنیا میں تین قسم کے لوگ ہوتے ہیں. ایک وہ ہوتے ہیں جو زندگی بسر کریں تو وہ دیکھتے ہیں لوگ کیا کر رہے ہیں, وہ ویسے زندگی بسر کرتے ہیں. ایک یہ قوم ہے. دوسری قوم وہ ہے جو جب زندگی بسر کرتے ہیں تو وہ لوگوں کو نہیں دیکھتے بلکہ جیسی ان کی خواہش میں آتا ہے وہ ویسے اپنی زندگی گزارتے ہیں. یہ دوسرا طبقہ ہے. تیسرا طبقہ وہ ہوتا ہے جو نہ لوگوں کو دیکھتا ہے نہ خواہش کو دیکھتا ہے, وہ خدا و مصطفیٰ کا حکم دیکھتا ہے. یہ امام غزالی فرماتے ہیں جو بندہ لوگوں کے پیچھے چلے وہ اللہ کو نہ مطلوب ہے, نہ محمود ہے, نہ مقصود ہے, بالکل پسند کرتا. اللہ نے پسند نہیں کیا. کیوں؟ فرماتے ہیں لوگوں کے پیچھے چلن واسطے تو نہیں سی نہ پیدا کیتا. تمہیں تو ایک دین دیا تھا کہ اس کے پیچھے چلو, لیکن تو لوگوں نے بالوں کی کٹنگ عجیب غریب کر لی, اس نے بھی کر لی. لوگوں نے لباس عجیب و غریب کیا, اس نے بھی کر لیا. لوگوں نے اپنی شادیوں پر کنجر پورا کیا تو یہ ان سے بڑا کنجر بن گیا. یہ لوگوں کو دیکھ رہا ہے. یہ اللہ کی بارگاہ میں پسند نہیں ہے بندہ. دوسرا جو اپنی خواہش کے مطابق کرے. امام غزالی کہتے ہیں اپنی خواہش پہ عمل کرنے والا بندہ اور ایک ڈنگر, اس میں کوئی فرق نہیں ہوتا سوائے یہ کہ ڈنگر نو کلے تے بنیا ہوندا تے کتے جا نہیں سکدا تے کھل جاوے تے فصلاں برباد کردا ہے کیونکہ وہ خواہش ہے, اس میں خواہش ہے اور اس کو پتہ ہی نہیں بنے گا. جب جی چاہا کسی کو ٹکر مار دی, جی چاہا پٹھے کھا لے, جی چاہا بیٹھ گیا, جی چاہا لیٹ گیا. تو جو اپنی خواہش کے مطابق زندگی بسر کرے وہ بندہ نہیں ڈنگر ہے. آپ نہیں بولیں کہ مینوں پتا ہے 1000 بندے دا صاحب بند ہو جانا یہ تقریر سن کے, لیکن بات صحیح, جو اپنی خواہش کے مطابق زندگی بسر کرے بندہ نہیں, وہ ڈنگر ہے. سمجھ آ رہی نا؟ صرف دو قسم دا فرق سمجھ لو, ایک چار لتاں کوئی نہیں تے دوسرا اینو جناب کسی نے گلا رسا پا کے قلعے تے نہیں بنے ہویا, ورنہ یہ ڈنگر سے بھی بدتر ہے. یہ دوسرا بندہ. تیسرا بندہ وہ ہے جو خواہش کو بھی پھینکتا ہے اور لوگوں کے سٹائل کو بھی پھینکتا ہے. وہ کہتا ہے زندگی گزرے گی یا قرآن کے مطابق یا مصطفیٰ کے فرمان کے مطابق گزرے گی. یہ بندہ ہے جو اللہ کی بارگاہ میں مقبول بھی ہے, محمود بھی ہے اور مقصود بھی ہے. اور اس طرح سے زندگی بسر ہوگی تو پھر ہم کامیاب ہو جائیں گے. اور یہی بات بتلائی گئی, تمہارا دین دین اسلام ہے اور اسلام کی ڈیفینیشن وہ اپنی خواہش کے مطابق مت کیجئے. اسلام کی تعریف وہ ہے جو میرے مصطفیٰ نے دی ہے, جو صحابہ کے کردار نے دی ہے, جو اہل بیت کی قربانیوں نے ہمیں دی ہے اور جو ہمارے بزرگان دین نے ہمارے سامنے کر کے دکھائی ہے. ہمارے دین کا نام اسلام ہے, لیکن بعض لوگ سمجھتے ہیں اسلام کا معنی سلامتی, تو بس یہ سلامتی والا دین ہے. اب ادھر دیکھیے, اگر دین ہے ہی سلامتی کا نام تو پھر مجھے بتائیں جنگیں کیوں ہوئی تھی؟ نہ بولے ہو جنا کہ دیکھو فوت نہ ہو جائے ہیں. ہاں جی کانٹیکٹ آئی, ادھر میری طرف دیکھو اور بڑے غور سے سنیے میرے بھائی. جنگیں کیوں ہوئی تھی؟
बात ये इस्लाम सलामती वाला है। लेकिन फिर जंग पता क्यों होती थी? इस्लाम कहता है कलमा पढ़ना है तो आ जाओ, नहीं पढ़ना तो अपनी हाथ च रहो। अगर तुम शरारती बनोगे ना टोटे करके रख देंगे। ये है इस्लाम जिसमें सलामती, कलमा पढ़ने वाले को तहफ़्फ़ुज़ है। लेकिन कलमा पढ़ने वाले के तहफ़्फ़ुज़ का यह भी मतलब नहीं है कलमा पढ़ लिया हूं पावे लुग्गे ते चिड़ियां मारे। कलमा पढ़ना है ना तो कलमा पढ़ने के बाद नाजायज कत्ल नहीं कर सकते हो, चोरी नहीं कर सकते हो, डाका नहीं मार सकते हो, अपनी निगाहों को हराम नहीं कर सकते हो, तुम किसी की इज्जत के साथ नहीं खेल सकते हो। कलमा पढ़ा है, अपनी ख्वाहिश के मुताबिक ना चल, मोहम्मद मुस्तफा के फरमान के मुताबिक चल। तवज्जो है कि कोई नहीं आप हज़रात की? हमने ना दीन भी वो समझा हुआ है जितना हमारा जी चाहे उतना हम अमल करते हैं, बाकी नहीं। इधर देखो मैं आपको एक मिसाल दूं। कई लोग ऐसे होते हैं शराबें पीते हैं, शराबें, उन्होंने बंदा आखे ओए कुत्ते दा गोश्त खा ते नाल खनजीर दा, कहंदा ये नहीं मैं खाना, क्यों? कहंदा है हराम है। मैंने कहा बड़ा इंटरनेशनल किस्म का बेगैरत बंदा है। वो क्यों? मैं क्या जिथे लिखे है ना भाई सूर हराम है कुरान दे विच, ये उत्थे ही लिखे है शराब भी हराम है। इको आयत दे विचों एक शै नूं पसंद है, एक शै नूं पिछे ना हटना है। जे खाना ही तो पहलू कुत्ता खा तो फिर शराब पी, ते जे बचना ही कुत्ते तो भी बच तो कुत्ते आ शराब तो भी बच। 5-10 बंदे बोले, बाकी सारे सज्जे खब्बे वेखदे पए ने। पुत्र सानू हौसले वाले बंदे पहुंचाउंदे जे। समझ आ रही है मेरी बात की? ये कौन सी बात हुई? तू अपनी चाहत के मुताबिक, तू हुंदा कौन है अपनी चाहत के मुताबिक दीन पर अमल करने वाला? अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान में फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फिस्सिल्म काफ़ा, ईमान वालो पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ। कलमा पढ़ के तुसी को साढ़े ते एहसान नहीं कीता, कलमा तुमने अपनी आखिरत के लिए पढ़ा है, लेकिन जिसका कलमा पढ़ा है उसकी मानो। समझ आ रही है कोई नहीं आ रही है? कलमा पढ़ के और उसके बाद तुम अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक जिंदगी बसर करोगे? नहीं हो सकता। मुनाफिक क्या करते थे? कलमा तो पढ़ा हुआ था, ख्वाहिशात अपनी पे चलते थे, जिमें दिल की था उत्तो होर थे, अंदरों होर थे, बाहरों होर। फरमा जाओ तुम मुनाफिक हो तो ना देते कलमे दा इतबार को नहीं, तेरे दा किवें होएगा? बोलना ना, बोलना ना। जमीर के दरवाजे पे दस्तक दे रहा हूं, जागो जरा अपने आप को इस्लाम के अंदर लेके आओ। और आज हमारा कसूर यह है जिन चीज की तरफ तवज्जो होनी चाहिए उधर हमारी तवज्जो नहीं है। आप वाकई करबला को ले लें, मुहर्रम चल रहा है ना, अभी मेरा ख्याल है कल या परसों शायद चांद नजर आया है, ये माह सफर शुरू हो गया है। आप मुहर्रम शरीफ का महीना ले लें, इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला की जिधर तवज्जो थी उधर हमारी नहीं, और जिधर नहीं थी उधर है। आप मुझे कोई माई कलाल बता दे इमाम अली मुकाम मैदान करबला में रोए हूं, कोई माई कलाल मुझे साबित कर दे। 71 शहीद करवा दिए, हुसैन रोया नहीं? अल्लाह मेरे हुसैन ने सब्र फरमाया। और आज हमारा नकीब हो तो वो भी रो रो के बातें करता है, खतीब हो तो वो भी रो रो के बातें करता है, हमारे नाथ खान हो तो वो भी रो रो के बातें करते हैं। समझ आ रही ना? आला हजरत ने फरमाया अगर याद आ गई आंखों से आंसू बह निकले तो ये मना नहीं है। याद आ गई आंखों से आंसू बह निकले तो ये मना नहीं। लेकिन गलत रिवायात पढ़नी और ऐसी सुरें और तर्जे लगाना कि लोग की रोड है, फरमाया ये हराम है। ये होता है गम को ताजा करना, और इस्लाम में गम ताजा करने का हुक्म नहीं है, सब्र करने का हुक्म है। अल्लाह समझ रहे हो? बाज इसको सोग मनाते हैं, सोग इस्लाम में 3 दिन से ज्यादा है कोई नहीं। और फिर किसका सोग और किसका गम यार? शहीद तो जिंदा होता है, जिंदा का भी गम होता है। अल्लाह ना बोलना ना, बोलना ना, किसी को छोड़ना ले। ये क्या तमाशे बनाए हुए हैं? तो ये हमारे नकीब हूं या खतीब हूं या हमारे पीर हूं या नाथ खान हूं, ये सब के लिए लम्हा फिक्रिया है। चंद बंदे हैं जो जुर्रत और हिम्मत करके बोल रहे हैं, बाकी कहते नहीं लोग सुनते ही नहीं। आज जा पर हम हर रोज सुना के आते हैं, तेनू कहने क्या नहीं सुनते गोलिया? तू कभी जुर्रत करते सही ना, किसी की जुर्रत है तेरे सामने गल करे? आला हजरत ने फतावा रज़विया की 14वीं जिल्द में लिखा है, फरमाया जब वाक़या करबला बयान किया जाए तो ये अंदाज नहीं अपनाना चाहिए कि हुसैन बड़े बेकस थे, बेबस थे, मजबूर थे, लाचार थे, कर कुछ नहीं सके। फरमाया नहीं या नहीं, रो रो के बयान करने वालों हया करो। जब बयान करना है हुसैन की जुर्रत, उसकी ताकत, उनकी इबादत, उनकी शुजाअत, उनका सब्र, उनका
हुसैनियत, तवज्जो मेरी तरफ भाई, ये तमाशा बनाया हुआ है। हुसैनियत यूं बयान करते हैं, लोग कमजोर होकर डर के चले जाते हैं। हुसैनियत बयान कर, कौम तकड़ी होकर चली जाए, कौम को पता चले मेरे हुसैन की कितनी बड़ी शान है, कुर्बानी है, अजमत है, शुजाअत है, ताकत है, बहादुरी है, सईदा है, पर्दा है। तवज्जो फरमाइए। ये तुम क्या तमाशा बना के स्टेजों पे बैठे हुए और बातें करो, तो फिर इसको कई राफजी किस्म के दाएं बाएं रहे, नहीं ये तो ऐसे है, चप चप, हम तुमसे ज्यादा बेहतर जानते हैं, दीन हमने पढ़ा हुआ है, तेरे मिजाज के मुताबिक हम नहीं बयान कर सकते। अयो रौला तो लोग हुसैन दिखा दे नाल सी, बाबे जी दे नाल रौला सी, और नहीं जी जैसे हम कहते हैं वैसे बयान करना, कहा चल परा, हम वैसे बयान करेंगे जैसे मुस्तफा ने बयान किया हुआ है, हम किसी और तरीके से बयान नहीं कर सकते। इस बात को सुनो, और ये ताकत और जुर्रत बयान। इमाम हुसैन की तवज्जो, कोई माई का लाल अपनी पढ़ाई किताबों में, मेरा चैलेंज है, मुझे दिखा इमाम हुसैन रोए हूं। तमाशा करते हो, उनके नाम पर क्या तमाशा लगाया हुआ है, वो नहीं रोए। हमारी तवज्जो सिर्फ रोने की तरफ है। इमाम, कोई माई का लाल बताए इमाम हुसैन की तवज्जो करबला में पानी की तरफ थी या पानी मांगा आपने? और आप तो हर सड़क पर पानी लगा के इमाम हुसैन का 10 मुहर्रम को बैठे होते हैं। सबील लगाना जायज़ है, पानी पिलाना जायज़ है, पानी की हो चावलों की हो, सारी सबीलें जायज़ हैं। लेकिन मेरा सवाल ये है, आप तो पानी लगा के बैठे हैं कि इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला आपको सवाब पहुंचेगा। बिल्कुल पहुंचेगा, बिल्कुल पहुंचेगा। जेड़ा रोक के उन्होंने मेरे ते लियाना वो भी चक्की दाने पावांगा, ये मसला अलग है। लेकिन मेरा सवाल है, तू पानी की तरफ जितनी तवज्जो करके बैठा है, इमाम हुसैन की तवज्जो थी पानी की तरफ कि तू पानी वाल क्यों की है? तू कल पानी नाल ही समझिया कि इमाम हुसैन, कोई बता इमाम ने बात कहते हैं नहीं, हजरत अली असगर को उठाया पानी मांगा, और मैं कहा चुप है, मैं नहीं मांगता। वजह, मैंने कहा हुसैन वो है जिसने रब से नहीं मांगा, यजीदियों से क्या मांगेगा? क्या तमाशे बनाए हुए लोगों ने जनाब। नहीं मांगा आपने पानी, आपकी तवज्जो पानी की तरफ है ही नहीं, आपकी तवज्जो रब की रज़ा और सब्र की तरफ है। और आज हमारी तवज्जो देख लो, एडे पानी वंडन वाले आप पेंडू लोग बैठे हो, मैं खुद पेंडू हूं, मैं शहर की रहस को नहीं रखी हुई। हाँ वैसे मेरी जिम्मेदारियां कुछ ऐसी हैं, लोग मुझे कई कराची का समझते हैं, कह रहे ही उथे, अब क्या करूं, जिम्मेदारी तो पूरी करनी है ना मैंने। समझ आ रही मेरी बात? अब बात सुनिएगा जरा, इमामी आली मुकाम का 10 मुहर्रम वाले दिन पानी की सबीलें लगा के बांटने वालों कि पानी डकना यजीदियां का काम है, तो वंडना हुसैनियां का काम है। अब मैं कह रहा हुसैनियां 5 दिन तो बाद पानी का वारा होंदा तो भरा नाल लड़दा खलोता टुक्के दे विच खलो के कहंदा जी 2 मिनट पहले टुक्का चुका तो मैं तेनों तुम देंगा इत्थे ही। मैं क्या परसों तू सड़क ते खलो के हुसैन नहीं बनया सी ते अज खुद यजीद बनया खलोता है। किहड़ी शायद हुसैनी होए लोकां दे पानी डकण वालिया, वो पानी चोरी करने वालिया, तुसी नहीं मुड़ के मैनू सदना, मैनू पक है। लेकिन गल सुन, तमाशा बनाए हुआ हम लोगों ने, इमाम हुसैन का रास्ता रोका था यजीदियों ने। आज जड़ा वाड़ियां गवाड़ियां दा राह रोकदे हो, दसो ये किहदा किरदार है? अपने घर दे अगे एडे जम बनाउंदे हो, दसो ये किहदा किरदार है? खुदा का खौफ करे, माल खाते हो, सहाबा और अहले बैत की कई बेअदबियां करते हैं, बताओ ये किसका किरदार है? ये यजीदी किरदार है, ये हुसैनी नहीं है। सारा साल लोग की काम यजीद वाला कर देने ते देगा 10 मुहर्रम नूं इमाम हुसैन दियां पका के बह जाते हैं। जा काम कर, तू एक देग ना पका, मिशन हुसैन दे उतरे, कसम खुदा दी हुसैन पाक ने राजी हो जाना तेरे उत्ते। आज हमारे लोगों को पता नहीं हमने करना क्या। इमाम हुसैन की तवज्जो पानी की तरफ भी नहीं थी। इधर निकलो मोबाइल जो है, गल मेरे सुनो, इधर मेरे आंखें चक पा, मोबाइल वाला तवज्जो करें दोबारा। अब ये इमाम हुसैन, अब तीसरी बात इधर देखो, कोई बताए इमाम हुसैन ने करबला में नमाज छोड़ी थी? बोलो। और मैं ज्यादा लंबी बात नहीं करता, मुझे सिर्फ ये बता दो, सिर्फ ये बता दो, हम जितने यहां बैठे हैं 1000 से ज्यादा बंदे ये होंगे आज जितने यहां बैठे हुए हैं, अगर हमने ईशा नहीं पढ़ी और चल के फजर नहीं पढ़नी तो दसो केनू राजी करना है, तो केनू धोखा देना है? बोलो। समझ आ गई है? 8-10 बंदे बोले जना पढ़िए, बाकी नहीं बोलणगे पाजी। हमारे यहां बकायदा ऐलान होता है ईशा दी नमाज हो गई है, जल्दी आ जाओ महफिल शुरू करनी है, तो मैं कह नमाजी टुर के ने बेनमाजियां ना करनी है।
بولنا نہیں, صرف سنی. ہم کیا کر رہے ہیں؟ جدھر توجہ ہونی چاہیے آج ہماری ادھر توجہ نہیں ہے, اور جدھر نہیں ہونی چاہیے ادھر ہے. یہ غلطی ہے ہمارے اندر میرے بھائی. نکالو گے اس غلطی کو اپنے اندر سے؟ اگر ہم نے عشاء نہیں پڑھی, فجر چل کے نہیں پڑھی, دسو کے نو دھوکا دینا ہے ہو, کوئی جواب نہیں ہمارے پاس, کوئی جواب نہیں. اور شاید تمہیں کسی نے بتا دیا ہو. یہاں علماء بھی بیٹھے ہیں اور یہاں سنجیدہ فکر لوگ بھی بیٹھے ہیں. مجھے نہیں امید کہ آپ کو کسی نے یہاں سے بتا گیا, لیکن شاید سنا ہوگا تم نے کسی نقیب سے یا کسی نعت خان سے یا کسی سے, جی محفل کراؤ تو جنت. ہاں میں کیا گل سن, کلی محفل دے نال جنت. اس دن جے نماز پڑھ لمیں تو پھر نماز فرض ہے یا محفل فرض ہے؟ بتاؤ مجھے. میں محفلوں کا قائل ہوں اور میں حضرت عطار کا مرید ہوں. میلاد شریف کے لیے جتنا میرے پیر کا کردار ہے, علماء بھی سراہتے ہیں کہ اس بندے نے کام کیا ہے. کیوں نہیں حضرات علماء ایسا ہی ہے؟ تو میں نے کہا جس بندے نے اتنا کام کیا میں اس کا مرید ہوں. ہم میلاد کروانے والے ہیں, لیکن میرا سوال یہ, میرے مرشد نے یہ کہا ہے میلاد کر, پر پہلے نماز پڑھ, بعد میں میلاد کر, بعد میں میلاد کی محفل میں بیٹھ. کیونکہ محفل نہ بھی کرے تو تجھ سے نہیں پوچھا جائے گا, اگر نماز چھوڑے گا تو تم سے پوچھا جائے گا. اوے بیٹھ جاؤ منڈیا تھلے, بیٹھ جاؤ, آپ سے پوچھا جائے گا. تو کیا میں امید کروں ہماری توجہ نماز کی طرف ہو جائے گی؟ اسی پتہ نہیں کیڑی شاید آپ اپنی خواہش کے مطابق, سب کچھ اپنی خواہش کے مطابق نہیں. فرمایا ایمان والو پورے اسلام میں آ جاؤ. کیسے؟ جیسے اللہ اور اس کا رسول چاہتا ہے. لیکن ہمارا قصور یہ ہے, جدھر توجہ نہیں ہونی چاہیے ادھر ہماری توجہ ہے, اور جدھر ہونی چاہیے ادھر فرائض کی طرف توجہ کرو. اپنے آپ کو حضور کا سچا خادم بناؤ. سمجھ آ رہی ہے کوئی نہیں آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ یہ 4 باتیں جاگ رہے ہیں تو 5ویں بات آپ کی خدمت میں عرض کروں, جاگ رہے ہیں تو. گرامی قدر حضرات, ہمارا دین اتنی سلامتی والا ہے, مسلمان اگر کوئی ہو جائے اس کے ساتھ اس نے سلوک. فرمایا مسلمان کے مسلمان پر حق ہیں. کیا؟ فرمایا سلام کرے تو جواب دو. اگر اسے چھینک آ جائے, جنہوں آپ نیچ کہنے آئے, چھیک نیچ جو بھی کہیں دے ہو, اس کو چاہیے الحمدللہ کہے, اور سننے والا یرحمک اللہ کہے. یہ بھی حق ہے, ادا کرو. فرمایا اگر وہ دعوت دے تو اس کی دعوت قبول کرو. اگر بیمار ہو جائے تو پوچھنے جاؤ, اگر مر جائے تو جنازہ پڑھو. یہ مومن کے مومن پر حق ہیں, ادا کرو. یہ ایک حدیث ہماری زندگیوں کو بدل سکتی ہے. ہم کتنا سلام کرتے کتنا نہیں. یہاں تو قطع رحمی کی جاتی ہے, اے تو میرے واسطے مر گیا, میں تیرے واسطے مر گیا. میں کہا بس. اور ساری زندگی نام بولن والا جدو بندہ انہاں چوں ایک مر جاوے نا تے سارے تو پہلوں پہنچدا بھی یو ہے تے روڑا بھی دا بہتا ہوندا ہے, اور کہنا میں معاف کرتا, میں معاف کرتا. میں کہا بلے, میں کہا پتر تو قبر چل سائیاں جدو تینوں جوت پھیرے نا, پھر میں تینوں پوچھاں گا تینوں کہنے معاف کیتا تے کہ ڈرامے کر دیو. اور وہ رو رہا ہوتا ہے مگر مچ کے آنسو بہا کے, تاکہ پتہ چلے کہ مینوں بڑا دکھ ہویا. نہیں, اپنے دلوں سے نفرت اور کدورت, یہ بغض و حسد کے کتے نکالو. ایک بزرگ کہتے ہیں اس دل کے اندر بغض, حسد, نفرت, کینہ, تکبر, یہ کتے نہیں ہونے چاہیے, ان کو نکالو, کمرہ خالی کرو. تو کہا کیا ہونا چاہیے؟ جملے کا وزن خود محسوس کرنا. کہا یہ دل ہے, یہاں دلدار ہونا چاہیے, یہاں اور کچھ نہیں ہونا چاہیے. آج ہمارے دل میں دلدار نہیں ہے, باقی ہر قسم کا فساد ہمارے دلوں میں آ گیا. ہمارا دین ہمارے لیے سلامتی والا دین ہے, اور سلامتی یہ ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا مسلمان کون ہے, فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ. فرمایا مسلمان وہ ہے جس سے اس کا دوسرا مسلمان بھائی بچ جائے, بالخصوص اس کے ہاتھ سے اور اس کی زبان سے. آج اپنی زبانوں کا بھی جائزہ لو اور اپنے ہاتھوں کا بھی جائزہ لو. بلکہ حدیث شریف میں یہاں تک ہے جب صبح کا ٹائم ہوتا ہے بندہ اٹھتا ہے تو فرمایا یہ پورے جسم کے اعضاء, ادھر دیکھو, ایسے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں زبان کے سامنے. حدیث میں ہے. تو زبان کہتی ہے تو انو کی ہویا ہے, وہ کہندے نے اے نا ساڈے اوتے رحمت کری, رحم کری, مہربانی کری, شفقت کری. اے جیب نو کہندے نے, زبان نو. تے زبان کہندی ہے کیوں؟ اکھے پٹھا تو بولنا ہے تے سزا سانو ملنی ہے, تے چنگا تو ملنا ہے تے راحت سانو ملنی ہے. یہ زبان وہ گندی چیز ہے جس سے ہمارا جسم بھی ڈرتا ہے, اور اس کو اگر اچھا بنانا ہے
تو پھر ذکر خدا اور مصطفیٰ میں تر کر لیجیے، اچھی ہو جائے گی، خیر والی اور برکت والی ہو جائے گی۔ آج ہمارا دین بھی مکمل ہے، ہمارے نبی بھی آخری نبی ہیں، ہمارا دین بھی سلامتی والا ہے، لیکن ایک دوسرے کو کاٹ کاٹ کے کھا رہے ہیں۔ بہنوں بھائیوں نے ایک دوسرے پر کیس کیے ہوئے ہیں، گلی محلے والے ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں، ایک ہی دادا کی اولادیں جائیدادوں کے لیے لڑ رہے ہیں، ایک کے گٹ تے مرلے تے مردے پیو۔ ایک بزرگ نے کہا انتقال کا لفظ دو چیزوں پہ آتا ہے، یا زمین پر یا بندے پر۔ زمین پر آ جائے تو وہ بندے کی ہو جاتی ہے، اب یہ انتقال ہو گیا ہے جی، اور اگر بندے پہ آ جائے تو جو زمین کا ہو جاتا ہے بھئی یہ انتقال ہو گیا ہے۔ اللہ کر کے سمجھ آ جائے، لیکن ہمیں سمجھ نہیں آ رہی۔ ہمارے دین میں سلامتی یہاں تک ہے، نبی پاک نے فرمایا، توجہ ہے جی حضرات، آپ کی توجہ ہے، میرے آقا نے فرمایا اگر کوئی تم سے نمک مانگے، پانی مانگے، آگ مانگے تو دے دینا۔ حضرت ام المومنین اما عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا عرض کی حضور یہ پانی، نمک اور آگ سادہ چیزیں ہر جگہ سے مل جاتی ہیں، قیمت بھی نہیں ہے ان کی، اور آج بھی سادہ مل جاتی ہے ہر جگہ، کہیں کہیں قیمت دینی پڑتی ورنہ ملتی ہیں، حضور ان کے دینے پر بھی کوئی ثواب ہے؟ فرما ہاں۔ حضور کتنا؟ توجہ میری طرف، فرمایا جو نمک مانگنے آئے اس کو جب تم نمک دے دیتے ہو، یہ میری مائیں بہنیں اگر سن رہی ہیں تو ذرا غور فرمائیں، یہ ان کے لیے مسئلہ ہے خاص الخاص، فرمایا نمک دے دیں، جتنی دیر تک اس نمک پر کھانا پکتا رہے گا اللہ تعالیٰ اتنے کھانے خیرات کرنے کا ثواب عطا فرماتا رہے گا۔ نمک دے دیا کریں، پنجابی دا جملہ بولنا پھر اگے جلدی ٹرانگے تو سمجھ آ جانی چاہیے، نمک دینا چاہیے ہے، کسی نو لون لاؤنا نہیں چاہیے، سمجھ گئے ہی ہونے ہو نا، اس واسطے سمجھیے گا۔ پہلی بات۔ دوسری بات فرمایا جب کوئی پانی مانگے تو دے دینا، یہ حدیث ہے سورۃ الماعون کی تفسیر میں، یہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے لکھا ہے اس حدیث کو، آپ پڑھ سکتے ہیں۔ فرمایا جب کوئی پانی مانگے اور دے دے، ہائے ہائے ہائے، میرے آقا نے جو بات کہی غور سے سنا، پانی روکن والے ہو توجہ کرو، اور پانی دینے والے ہو تسی بھی خوش ہو جاؤ۔ فرمایا جب کوئی کسی کو پانی پلاتا ہے، دو قسم کی روایت کے الفاظ میں نے پڑھے ہیں، ایک یہ کہ اللہ ایک جان زندہ کرنے کا ثواب عطا فرما دیتا ہے، اور دوسرا بھی سنیے گا، کہنا میں نے نہیں ہے، چونکہ سوائے ایک کندہ پہ ان کہنا تھا تو کی نہیں نہ بندا، ستے پہ بندروں میں کہہ نہیں سکتا، جاگدہ آپ پہ بولے گا۔ فرمایا جو کسی کو پانی پلائے گا قیامت والے دن بے فکر ہو کے آئے، میں محمد عربی اپنے ہاتھوں سے اسے پانی پلاؤں گا۔ یہ دوسری بات، پہلا ہے نمک، دوسرا ہے پانی، تیسری ہے آگ۔ فرمایا جب کوئی آگ مانگے دے دینا۔ پہلے زمانوں میں ماچس لائٹر نہیں ہوتے تھے، ایک دوے دے کرو کوڑا لے کے تے او جناب لیو سواد ڈبی رکھنا تے سویرے، وہ پتہ ہے نا، یہ بزرگ سفید داڑیوں والے ان کو پتہ ہوگا، ایتا ہون آئیاں ماچساں ڈبیاں چھبیاں۔ حضور جب کوئی آگ مانگے تو ہم دے دیں تو کتنا ثواب ہوگا؟ فرمایا جب تک وہ جلتی رہے گی اور جہاں جہاں جلتی رہے گی اس پر جو کچھ پکتا رہے گا اللہ اس کو خیرات کرنے کا ثواب تمہیں عطا فرماتا رہے گا۔ لیکن رکو، یہاں پر ایک بات سمجھا دوں فکری، وہ یہ ہے آگ دینے کا مطلب آج کل لکڑیاں بھی ہیں اور گیس بھی ہے، اگر کوئی غریب ہے تو سلنڈر پر آ دے، کسی کو لکڑیاں لے کے دے دے، کسی دا گیس دا بل دے دے، یہ کوئی ہر معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ لیکن پنجابی میں ایک بات سناؤں، چونکہ علامہ اقبال سیالوی صاحب جو آپ کے خطیب صاحب ہیں ہمارے دوست بھی ہیں اور یہ جھنگ کی بولی کا لہجہ بھی رکھتے ہیں، نورانی صاحب، اور یہاں اکثر علماء آپ جانتے ہیں جنگوی بولی امدی نے کوئی نہیں امدی، ہاں مینوں بڑی ترکڑی امدی نے، ٹینشن نہیں لانی، ہاں ہاں ایجا میں ادھر بھی کہا تو انہوں جھنگ والی بولی ایک گال سمجھاواں کسی مفق، جی ہاں یہ ضروری ہے نا انہاں دا ذوق پورا کرنا۔ اس نے کہا کہ یار یہ جو آگ والا مسئلہ ہے نا دینے کا، آگ دینی ہے پورے گھر کو لگانی نہیں ہے۔ وہی دا کی مطلب ہے؟